اس کے حلق سے بے ساختہ ایک چیخ آزاد ہو گئی، پھر اس کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان بہہ نکلا۔ غزالہ نے جھک کر پیسنجر سیٹ کے پائیدان سے سیتا کی بھری ہوئی گن اٹھائی اور اس پر ٹوٹ پڑی۔ گاڑی گیئر میں ہونے کی وجہ سے انجن پہلے ہی ہچکی لے کر بند ہو چکا تھا۔ ویران ساحل پر گاڑی کے ہیڈ لیمپس بدستور کھلے ہوئے تھے۔ غزالہ نے اپنے گھٹنوں کی چوٹ کا بدلہ سیتا کے چہرے اور سینے پر پستول کی شدید ضربات سے لیا۔ سیتا بلبلا اٹھی، وہ جیتی ہوئی بازی ہار رہی تھی۔ چند منٹ پہلے غزالہ کو موت کا مزدہ سنانے والی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر غزالہ کے شکنجے سے نکل جانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ غزالہ جونک بن کر بری طرح اس کے پورے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ اچانک کسی طرح وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا نم ریت پر جا گری۔ غزالہ نے سیتا کے پیٹ پر اپنے گھٹنے سے ایک کاری ضرب لگائی۔ اس کے حلق سے پھر ایک اور دلدوز چیخ نکل گئی۔ غزالہ اسے چھوڑ کر پھرتی سے دور ہٹی اور پھر اس پر گویا دورہ سا سوار ہو گیا۔ وہ اچھل اچھل کر پنجوں کے بل گھوم کر اور ہوا میں اڑ کر بری طرح سیتا کو مار رہی تھی اور فضا اس کی لرزہ خیز چیخوں سے گونج رہی تھی۔ سیتا ایک تربیت یافتہ بلیک کیٹ تھی، لیکن اس بار وہ غزالہ کی پہل اور پھرتی کی وجہ سے اپنی ساری چوکڑی بھول چکی تھی۔ اپنی حریف کو مارنے کی بجائے وہ ساری کوششیں اپنے دفاع پر مرکوز کیے ہوئے تھی اور گالیاں وغیرہ بھول کر بس چیخے جا رہی تھی۔ وقت اور موقع میسر ہوتا تو غزالہ اسے لاتوں رہاتوں ہی سے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ اس وقت وہ غضبناک شیرنی بنی ہوئی تھی، پھر بھی اسے اندازہ تھا کہ سمندر کے شور کے باوجود سیتا کی چیخیں کچھ لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیں گی اور اس کے فرار کی راہ مسدود ہو جائے گی۔ اس نے بڑھ کر سیتا کی بائیں کنپٹی پر ایک نپی تلی ٹھوکر رسید کی اور وہ تورا کر وہیں ریت پر ڈھیرو گئی۔ غزالہ نے گن کی نال سیدھی کر کے ایک سمت میں 2 فائر کر دیے۔ اس کا مقصد صرف ہراس پھیلانا تھا تاکہ کوئی اس طرف آنے کا ارادہ کر رہا ہو تو خوفزدہ ہو کر کسی اور سمت میں بھاگ نکلے۔ اس دوران وہ سکون سے واپسی کی تیاری کر سکتی تھی۔ اس نے بڑھ کر سیتا کے بے ہوش وجود کا جائزہ لیا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور بری طرح خون آلود تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کے کسی حصے میں منتقل کرتی تو اس کا لباس بھی داغدار ہو جاتا، جو اس خون آشام مقابلے میں خاصا صاف ستھرا رہا تھا۔ لباس پر پائے جانے والے خون کے نشانات غزالہ کی واپسی میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ غزالہ نے وہیں کھڑے کھڑے چند ثانیوں کے لیے سوچا۔ وہ سیتا کے ماضی سے واقف نہیں تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ وہ بلیک کیٹ بھارت سے دوہرے خون کا مشن لے کر پاکستان آئی تھی۔ وہ لوگ سفاک اور عادی قاتلوں کو ہی ایسا مشن سونپ سکتے تھے۔ اگر سیتا اس وقت اچانک غزالہ کے قابو میں نہ آ گئی ہوتی تو تھوڑی دیر بعد وہ غزالہ کو موت کی نیند سلا دیتی۔ وہ ہر اعتبار سے ایک مستند قاتلہ تھی۔ زمین کو اس کے بوجھ سے آزادی ملنی ضروری تھی۔ غزالہ نے اس کی پیشانی کے وسط کا نشانہ لے کر سکون سے تیسری گولی چلائی اور دوبارہ اس کا جائزہ لیے بغیر گاڑی میں آ بیٹھی۔ ہیڈ لیمپس آف کر کے اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سڑک کا کچا حصہ طے کر لینے کے بعد وہ دوبارہ پختہ سڑک پر جا نکلے گی، جو تھوڑی دیر کے سفر کے بعد اسے ڈیفنس کے کسی ویران علاقے میں پہنچا دے گی۔ وہ سیتا کی گن کی 3 گولیاں استعمال کر چکی تھی۔ اس کے چیمبر میں مزید 4 گولیاں موجود تھیں۔ غزالہ نے وہ گن اپنی گود میں رکھ لی۔ وہ طے کر چکی تھی کہ پولیس والوں کے علاوہ کسی اور نے اس کی واپسی کی راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش کی تو بے دریغ 1-2 ہوائی فائر کر کے سیدھی نکلتی چلی جائے گی۔ کچی اور ناہموار سڑک پر گاڑی اچھلتی کودتی آگے بڑھتی رہی۔ رفتار قدرے تیز تھی، اس لیے گاڑی کے انجر پنجر ہر جھٹکے کے ساتھ فریادی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ غزالہ کے داہنے ہاتھ پر بنی ہوئی پتھریلی دیوار کے پار سمندر کی لہروں کا گنجیلا شور سناٹے میں دور تک پھیل رہا تھا۔ وہ کسی کا سامنا کیے بغیر آخرکار دوبارہ پختہ سڑک پر آ ہی گئی۔ اس نے ہیڈ لیمپس آف کر کے گاڑی کنارے سے لگائی اور کیبن لائٹ آن کر کے عقب نما آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے سیتا کو بہت تیزی اور مہارت کے ساتھ زیر کیا تھا۔ اس نے ابتدائی ہی سے بزدلی اور خوفزدگی کا مظاہرہ کر کے سیتا کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ سیتا کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گی۔ سیتا جب چاہے گی نہایت آسانی کے ساتھ اسے شکار کر لے گی۔ وہ آخر تک اسی خوش فہمی میں مبتلا رہی اور جب غزالہ نے اولین موقع سامنے آنے پر اچانک اپنے کرتب اور ہنر کا مظاہرہ کرنا شروع کیا تو پھر سیتا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ غزالہ پر کوئی وار کیے بغیر تیزی سے پسپا ہوتی چلی گئی۔ اس صاف ستھرے مقابلے میں غزالہ کا چہرہ بالکل بے داغ اور تر و تازہ رہا تھا۔ کھلے میدان کی سمندری ہوا نے اس کے بال بری طرح منتشر کر دیے تھے۔ اس نے اپنے بیگ سے برش نکال کر جلدی اپنے بال سیدھے کیے، گاڑی سے نیچے اتر کر اپنے کپڑوں سے ریت وغیرہ جھاڑی اور پھر دوبارہ آگے روانہ ہو گئی۔ ویرا مجھ سے کھرید کر مختلف سوالات کرتی رہی اور میں کسی ذہنی ارتکاز کے بغیر اسے جواب دیتا رہا۔
میرا ذہن مسلسل غزالہ کی طرف الجھا ہوا تھا۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ میری وجہ سے سلمیٰ اور جہانگیر کو سنگین خطرات لاحق ہونے کے امکانات روشن تھے، لیکن وہ خطرات اتنی تیزی سے جنم نہیں لے سکتے تھے۔ سیتا سوچے سمجھے اور منصوبہ بندی کیے بغیر کوئی قدم اٹھانے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عورت ذات تھی، اسے پے در پے کئی سخت جھٹکے لگ چکے تھے۔ کچھ کرنے سے پہلے اسے ان ہزیمتوں کے ذہنی بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے وقت درکار تھا۔ میرا خیال تھا کہ جہانگیر کے گھر سے غزالہ کی واپسی بہت جلد ہوگی، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو میری بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ ویرا منہ پھٹ اور چرب زبان تھی۔ میں اس کے سامنے غزالہ کے بارے میں زیادہ زبان کھولتا تو اسے اپنی خوش کلامی کے جوہر دکھانے کا کھلا موقع مل جاتا۔ اس وقت میں خود کو ویرا کے کسی مذاق کا نشانہ بنانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ واقعات اور آثار بتا رہے تھے کہ غزالہ کسی خطرے سے دو چار ہوئے بغیر اپنا اخلاقی فرض پورا کر کے صحیح سلامت گھر لوٹ آئے گی، لیکن پھر بھی میرے ذہن کے کسی بے نام گوشے میں رہ کر ایک خلش اور چبھن سے ابھر رہی تھی۔ تم ٹہل ٹہل کر بلا وجہ اپنے بدن کی شکر جلا رہے ہو۔ یہ تمہاری 7ویں سگریٹ ہے۔ عام طور پر تم اتنی زیادہ سگریٹ نہیں پیتے۔ اس وقت کیا پریشانی ہے؟ میری مسلسل غائب دماغی پر آخرکار ویرا بول ہی پڑی۔ وہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے، کافی دنوں بعد گھر سے اکیلی نکلی ہے، گھوم پھر کر لوٹ آئے گی۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ سلطان شاہ نے کہا۔ وہ مضطرب ہو کر اس طرح گھر سے نکلی جیسے سیتا آج ہی جہانگیر کے گھر پر حملہ کر دے گی۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ رہی تھی کہ ابھی سیتا کے اوزان خطا ہیں، اسے سنبھل کر کوئی جوابی کارروائی کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ وہ کافی دنوں بعد ادھر گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ جہانگیر اور سلمیٰ نے اسے روک لیا ہو۔ میں ان کو فون کر کے دیکھتا ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوہو، آج تو کوئی بہت مبارک دن معلوم ہوتا ہے۔ میری آواز سنتے ہی جہانگیر فون پر چہکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے غزالہ نے یہاں آ کر ہم لوگوں کی عزت افزائی کی تھی اور اب تمہاری آواز سننے کو ملی ہے۔ کئی دن سے تم غائب کہاں ہو؟ یہیں اسی شہر میں ہوں، اپنے چکروں میں الجھا ہوا ہوں۔ تمہارے چکر شیطان کی آنت کی طرح لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا یا ساری عمر یوں ہی چلتا رہے گا؟ بس مقدر کی بات ہے، جب قدرت کو منظور ہوا زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ غزالہ کہاں ہے؟ یار آج اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ سلمیٰ کو بازار جانے کے لیے گھر سے یہاں تک دوڑی چلی آئی اور میں گھر میں آرام سے پڑا رہتا ہوں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم اپنی بیوی کو 2 ٹکے کی نوکرانی جتنی وقت بھی نہیں دیتے۔ چند روز کے لیے احتیاط کرو، اس کا اکیلا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ غزالہ کو اچانک یہاں دیکھ کر مجھے بہت شرم آئی تھی یار۔ اب میں سلمیٰ کا خیال رکھوں گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ آج کل ہمارے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ جوان لڑکیوں کو سلمیٰ ٹکنے نہیں دیتی، میں بوڑھی عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر بار سلمیٰ ہی چلا رہی ہے۔ اپنی بک بک کیے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہ غزالہ کہاں ہے؟ میں نے خفگی سے کہا۔ وہ بازار سے واپسی پر سلمیٰ کو چھوڑ کر نیچے ہی سے رخصت ہو گئی تھی۔ سلمیٰ کو آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، کیا وہ اب تک گھر نہیں پہنچی؟ وہ گھر پہنچ گئی ہوتی تو میں تم کو فون کیوں کرتا؟ ان دونوں کو بازار میں کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ غزالہ نے بلا وجہ ہی اتنی لمبی دوڑ لگائی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سلمیٰ کا اتنا خیال رکھتی ہوگی۔ سلمیٰ کہاں ہے؟ اس سے میری بات کرا دو۔ باتھ روم میں بیٹھی فیشن کا کوئی رسالہ پڑھ رہی ہوگی، کہو تو دروازہ بجا دوں۔ اس کی بری سی آواز آئی۔ رہنے دو، میں کچھ دیر اور انتظار کرتا ہوں۔ غزالہ نہ آئی تو میں پھر اس کی تلاش میں نکلوں گا، کہو تو میں بھی آ جاؤں۔ اس نے پرخلوص آواز میں پیشکش کی۔ اس وقت میں بالکل سوبر ہوں، ابھی میں نے شام کا صرف پہلا گلاس لیا ہے۔ تم اپنے گلاسوں میں غرق رہو، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، میں نے غصیلی آواز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تم بلا وجہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہو۔ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آنے والی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹائر وائر پنکچر ہو گیا ہو۔ ویرن لکمہ دیا۔ میری چھٹی حص بار بار خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ غزالہ بلا وجہ کہیں نہیں رک سکتی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ، گھر کو تالا لگا کر ہم تینوں اسے ڈھونڈنے چلتے ہیں؟ ویرا اکتاوے ہوئے انداز میں بولی۔ اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ سلطان شاہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کے پاس موبائل فون ہوتا تو اس وقت یہ پریشانی نہ ہوتی۔ وہ واقعی ایک مسئلہ تھا کہ غزالہ کی تلاش کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری وہ وحشت اور پریشانی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر گاڑی کے ہارن کی مانوس آواز سنائی تھی۔ ہم تینوں بیک وقت اپنی جگہ چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکے تھے، لیکن سلطان شاہ تقریباً دوڑ کر ہم دونوں سے آگے نکل گیا تھا۔ غزالہ کو دیکھ کر ہم تینوں حیران رہ گئے۔ اس کے پھولدار سوٹ پر کئی جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، جوتے گندے تھے اور شلوار کے پائنچوں پر بھی کیچڑ سی لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے؟ خون کے دھبے کیسے ہیں؟ اس پر نظر پڑتے ہی ویرا نے بے ساختہ سوال کیا۔ تمہاری سہیلی مل گئی تھی، غزالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی مزاج پرسی میں یہ حال ہو گیا؟ کس سہیلی کی بات کر رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سلطان شاہ تشویش سے بولا۔
तुम्हारे कपड़ों और बालों पर रेत के ज़र्रात चमक रहे हैं। सीता टकरा गई थी। एक साहिली वीराने में उसकी लाश पड़ी हुई है। जरा एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। रास्ते भर में बिल्कुल तरोताज़ा थी। घर में कदम रखते ही थकन का एहसास हो रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे जिस्मानी मेहनत करना पड़ी है। सुल्तान शाह से पहले वीरा ने ठंडे पानी का गिलास गजाला को पेश कर दिया और उससे लग कर बैठ गई। क्या तुमने वाकई उसे मार दिया? गजाला के पानी पीते ही वीरा ने हैरत से सवाल किया। मेरा दिल कह रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। मैंने गजाला की आंखों में देखते हुए कहा, तुमको अचानक वहां जाने की क्या सूझी थी? आपकी तरह मेरा दिल भी कह रहा था कि सीता आराम से नहीं बैठेगी। ब्लैक कैट्स अपने हरीफ को हैरान कर देने और बहुत तेजी से वार करने की पॉलिसी पर कारबंद नजर आ रहे थे। गजाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस पॉलिसी के तहत सीता को हमारी तवक्का से बहुत पहले हरकत में आना चाहिए था। मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त निकला। उसने बहुत आसानी से मुझे ज़ेर कर लिया था। अगर मुझसे ज़रा सी भी गलती हुई होती तो इस वक्त तक वो मुझे मार कर रेत में दबा चुकी होती। वो ये गन लेकर आई थी। गजाला ने अपने बैग में से गन निकाली जो वीरा ने ले ली। खौफनाक हथियार है ये, इसे कहाँ से मिल गया? वीरा ने गन को उलट पलट कर देखते हुए खुद कलामी के से अंदाज में कहा, यह सरबुलंद खान की गन मालूम होती है। वो इसी के सहारे 4 मर्दों को बेबस करके गुलाब खान के घर से भागी थी। ये बातें बाद में होती रहेंगी। तुम ये सुनाओ कि वो तुमसे कैसे टकरा गई और तुमने उसे कैसे मार डाला? सुल्तान शाह ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक ब्लैक कैट को मार कर आई हो। मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा, सुल्तान शाह ठीक कह रहा है। तुम शुरू से आखिर तक अपनी कहानी दोहराती चली जाओ। तुमने सीता का सफाया करके मुझे बहुत बड़े ज़हनी बोझ से निजात दिला दी है। गजाला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसकी इब्तिदा खासी बेजान थी। हम तीनों दरमियान में कुछ बोले बगैर पूरे इन्हिमाक से वो तफसील सुनते रहे। इस दौरान में सबके चेहरों के रंग और तासरात बहुत तेजी के साथ बदल रहे थे। अब समझ में आया कि इस मिशन पर गोपाल और सीता की जोड़ी को क्यों भेजा गया था। गजाला की कहानी खत्म होने के बाद मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, गोपाल मुझे पहचानता था। सीता ने दिल्ली में गजाला को बहुत करीब से देखा हुआ था। ये बात बाद में उनकी समझ में आई होगी कि मैं मजहर का रूप धार कर दिल्ली में था तो मेरे साथ असली गजाला ही हो सकती थी। यही नुक्ता पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। वीरा बोली, वो जहांगीर और सलमा के चक्कर में वहां पहुंची थी। गजाला को पहचान कर उसने अपना इरादा बदल दिया। वो तुम्हारी गाड़ी में कैसे छुप गई? सुल्तान शाह ने हैरत से सवाल किया। उसके पास बहुत वक्त था। मैं ऊपर गई, फिर सलमा के साथ बाजार होकर आई। इस दौरान में उसने गाड़ी का कोई दरवाजा खोल लिया होगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि पिछले पायदान में कोई छुपा हुआ होगा। मैं बेध्यानी में गाड़ी लेकर चल दी। उसका मंसूबा बेदाग था। वीरा पहलू बदल कर बोली, उसने तुमको बिल्कुल बेबस कर लिया था। अगर आखिरी लम्हात में तुम्हारे जहन ने काम न किया होता तो अंजाम बहुत मुख्तलिफ और अफसोसनाक होता। गजाला का जहन शुरू से सही समत में और मुसलसल काम कर रहा था। वो आखिरी लम्हात का फैसला नहीं था। मैंने वीरा की तस्दीक की। वो शुरू ही से बेबसी और बुजदली की अदाकारी करती रही और सीता मुतमईन हो गई कि गजाला उसके चुंगल से नहीं निकल सकेगी। आखिर में सीता की यही गफलत उसकी मौत का सबब बन गई। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम गजाला की इस बड़ी कामयाबी पर अंदर ही अंदर जल भुन रही हो। सुल्तान शाह चहक कर बोला, बिला वजह इसके ज़बरदस्त कारनामे की अहमियत घटाने की कोशिश कर रही हो। गजाला ने अपने सोचे समझे मंसूबे के तहत उस पर सबकत हासिल की जो उसकी ज़हनी बर्तरी का सबूत है। मुझे इससे जलने की क्या जरूरत है? वीरा चटक कर बोली, इसकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है। ऐसी घटिया और खुद गर्जाना सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। तुम्हारी इन बातों से कुछ सुलगने की बू आ रही है। तुम्हारा तो ख्याल था कि इस वक्त गजाला ने बिला वजह दौड़ लगाई है। वो कामरानों सुरखरू होकर लौटी है। इसकी कामयाबी से तुम्हारे सीने पर सांप लौट गए हैं। ऐसी कामयाबियों के ख्वाब तुम सिर्फ अपने लिए देखती हो। सुल्तान शाह जो कुछ कह रहा था वो मजाक की बात थी, लेकिन बहुत सख्त और संग दिलाना थी। मैंने फौरी दखल अंदाजी की जरूरत महसूस करते हुए कहा, बस अब अपनी जुबान को लगाम दो। पता नहीं 2-4 अफराद की मौजूदगी में तुम दोनों को क्या हो जाता है। अकेले रहती हो तो बहुत सुकून और सुलह के साथ रहती हो। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इनको बकने दें, दोनों का घर बसा दें। ये एक साथ बहुत मजे में रहेंगे। ये कब तक यूं ही लंडोरे रहेंगे? गजाला अपनी बेसाख्ता हंसी रोकने की कोशिश करते हुए पुरजोर लहजे में बोली, ये मेरे सामने जमीन पर नाक रगड़े तब भी मैं इसे शादी ना करूं। वीरा ने मुंह बनाकर तलखी से कहा, ये इस उम्र में भी अंदर से एक बच्चा है और मुझे बच्चे पालने का कोई शौक नहीं है। इस कदर पले पिलाए बच्चों को लोरियां देकर सुलाना मेरे बस से बाहर है। और मुझे सन की औरतों से चिढ़ है। तुम शादी की बात कर रही हो ना? मैं ऐसी नक चढ़ी बददिमाग और झक्की औरतों से दोस्ती रखने का भी रवादार नहीं हूँ। तो फिर हमारी जान को क्यों चिमटे हुए हो? अपनी पसंद की किसी औरत के पास चले जाओ। सुल्तान शाह अचानक हंस पड़ा। ये न समझो कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रह रहा हूँ। ये डैनी का दम है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूँ।
مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے یار کی یاری میں مگن رہنے والا درویش ہوں۔ اوہو، ویرا نے اس کی بات کاٹ کر استزائیہ انداز میں کہا، ایسے ہی درویش ہو تو تھوڑی دیر پہلے تخلیے میں مجھے یہ کیوں بتا رہے تھے کہ آج کل کے اخباروں میں عورتوں کی نیم اور یہاں تصویریں دیکھ کر تمہارا دل خراب ہونے لگتا ہے؟ کیوں؟ یہ تخلیے میں دل خراب ہونے کے ذکر کا کیا چکر ہے؟ غزالہ نے سلطان شاہ کو گھور کر پوچھا۔ وہ غزالہ کی آنکھیں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ میرا مطلب تھا کہ مجھے ایسی تصویروں سے گھن آتی ہے۔ یہ بات تم نے مجھے کبھی نہیں بتائی۔ ویرا کو اکیلا پا کر یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ غزالہ نے جان بوجھ کر اسے دبایا۔ چھوڑو غزالہ، تم کس چکر میں پڑ رہی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ان دونوں کے چکر ہیں، انہیں آپس میں ہی نمٹنے دو، تم دخل مت دو، یہ کسی نہ کسی دن سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں گھر آیا تو یہ دونوں یہاں کی تنہائی میں چپکے ایک دوسرے کی ناز برداریاں کر رہے تھے۔ ہر طرف گہرا رومانی سکوت چھایا ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے دونوں پھیل رہے ہیں۔ سلطان شاہ اول فول بول رہا تھا تو ویرا ایسی خرافات کیوں سن رہی تھی؟ اٹھ کر کہیں چلی جاتی۔ اب سیتا کی لاش کا کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے نہایت بھونڈے انداز میں اچانک بات بدل دی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ باتیں اسی طرح چلتی رہیں تو ویرا اپنی مکاری سے کام لے کر کچھ اور بے سروپا باتیں اسے منسوب کر دے گی۔ ہونا کیا ہے، اب پولیس ہی وہ لاش اٹھائے گی، غزالہ بولی۔ وہ اپنے خون میں نہائی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے مارنے کی بجائے زندہ حالت میں کار کی ڈکی میں ٹھونس کر گھر لے آتی۔ اسے زمین سے اٹھا کر گاڑی میں لادنے میں میرا حلیہ خراب ہو جاتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ گھرداری اور کچن کے چکروں میں پڑ کر تم اپنے سارے ہنر بھول گئی ہو۔ میں نے غزالہ سے مخاطب ہو کر فخر سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہارے اعصاب ابھی زنگ آلود نہیں ہوئے۔ تم نے بڑے دم خم سے کام لے کر سیتا کو پچھاڑا ہے۔ ایک مجی ہوئی بلیک کیٹ کو مار کر تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے لیے وہ سوبراج سے زیادہ اہم تھی، کیونکہ سوبراج ہر وقت ہمارے سامنے ہے، سیتا انسانوں کے سمندر میں گھل مل کر غائب ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لشکر کشی کر کے بھی اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ویرا نے اپنی پیشانی سے رشک و حسد کا داغ مٹانے کے لیے فراخ دلی سے کہا، تم نے تنہا یہ مارکا سر کر کے ہمارے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے۔ آج تمہارے ستارے پوری طرح تمہارا ساتھ دے رہے تھے، دودھ دے کر تم نے پھر اس میں مینگنیاں ڈال دی نا؟ سلطان شاہ بے ساختہ بول پڑا، سارا کمال ستاروں کی یاوری کا تھا، ورنہ غزالہ کچھ بھی نہ کر پاتی۔ آخر تم کیا چاہ رہے ہو؟ ویرا نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ اس بالغ بچے کو دودھ یاد آ رہا ہے، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر دودھ پلاؤ، شکم سیر ہوگا تو خاموشی سے سو جائے گا، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ غزالہ کو دیکھ کر اب تمہاری عقل اور زبان بھی چل پڑی ہے، ورنہ اس کی فکر میں کھلے جا رہے تھے۔ ویرا میرے اوپر غورائی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ بس اب جھگڑا ختم، ہمیں کچھ کام بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ بلیک کیٹ سے ایک طوفانی بگولے کی طرح ہمارے سامنے آئے تھے اور پانی کی دو حقیر بلبلوں کی طرح اچانک بیٹھ گئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اس وقت تک گوپال کو جلال کے آدمی صدف مینشن لے گئے ہوں گے۔ اس وقت میدان میں دو پارٹیاں سیتا کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کو سیتا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، دونوں اس کے خون کے پیاسے تھے۔ پہلی پارٹی سوبراج کے آدمیوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ اس کی شخصیت کو بے نقاب کرنے میں سیتا نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ سیتا کے اس مفروضہ جرم کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کھوجی شہر میں ہر طرف سیتا کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ سیتا کا انجام اگر سوبراج کے ہاتھوں ہوتا تو زیادہ بہتر اور تسلی بخش ہوتا۔ کسی اپنے کے ہاتھوں مارے جانے کا کرب ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غزالہ نے اپنی حاضر دماغی پہل اور سبقت سے کام لے کر سیتا کو اس کے کرب سے بچا لیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سوبراج کے آدمی زیادہ دیر تک نہیں بھٹکیں گے۔ سیتا کی لاش کی شناخت کے لیے کوئی سامنے نہ آیا تو بھی اخبارات میں شائع ہونے والی اس کی بگڑی ہوئی لاش کی تصاویر سوبراج کی نگاہوں سے نہیں بچ سکیں گی۔ وہ انہیں پہلی نظر میں پہچان لے گا اور اپنے آدمیوں کو سیتا کی تلاش سے روک دے گا۔ دوسری طرف ایس ٹی ایف کا سرور اپنی ٹیم کے ساتھ سیتا کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ وہ ہمارے اپنے ساتھی تھے، ان کا مطلع کیا جانا ضروری تھا۔ اول خان کی چھٹی کا وقت تھا، ویسے وہ اس قدر فرض شناس تھا کہ وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنے شب و روز کام کے لیے وقف رکھتا تھا۔ وہ عیالدار آدمی تھا، اس کے بیوی بچے کراچی ہی میں تھے۔ میں نے اکثر محسوس کیا کہ وہ کام کے چکر میں پڑ کر اپنے گھر والوں کو نظر انداز کیے رہتا تھا۔ وہ عجیب صابر و شاکر گھرانہ تھا کہ اول خان کی ان حد سے بڑی ہوئی منصبی مصروفیات کے باوجود اس کے گھر میں کوئی کل کل نہیں ہوتی تھی، اور نہ وہ کبھی اس بارے میں حرف شکایت اپنی زبان پر لاتے تھے۔ میں نے دن اور رات کے جس حصے میں بھی اس سے رابطہ کیا، اس نے کسی عذر کے بغیر میری پہلی آواز پر لبیک کہا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑا چلا آیا۔ یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی فرض شناسی تھی کہ ہم اس پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے تھے، جس پر کبھی مجھے غصہ آنے لگتا تھا اور کبھی ندامت محسوس ہوتی تھی۔
میں نے دانستہ اس کے گھر کا نمبر ملانے سے گریز کیا۔ موبائل پر اس نے فوراً ہی میری کال وصول کر لی۔ اس وقت تم کہاں اور کیا کر رہے ہو؟ مزاج پرسی کے بعد میں نے اس سے ازراہ مذاق پوچھا۔ گھر پر ہوں اور بچوں کو ہوم ورک کرا رہا ہوں۔ میلی اس کا جواب حیران کن تھا۔